الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عذني وأوجز فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الأياس مما في أيدي الناس أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 25ویں پارے سے سورہ شورا کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے، وہ حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دین کی حقیقت اور اصل دین کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان مشترک اور متفق علیہ ہونا بیان فرمایا ہے. تو اصل دین جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان میں مشترک رہا ہے، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے.
اور اس کے اندر ایک تو ہماری فکری اصلاح ہونی چاہیے کہ ہماری سوچ اور ہماری فکر کی سمت درست ہو جائے کہ جو اصل دین ہے اور دین کی جو حقیقی تصویر ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان مشترک رہی ہے وہ دین کی اصل اور سچی تصویر کیا ہے، اور دوسرے اسی دین کے اعتبار سے پھر آدمی اپنے آپ کو جانچے کہ وہ کتنا دیندار ہے اور وہ کتنا دین سے ہٹا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر فرمایا ہے کہ جس دین کی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وصیت فرمائی، والذی اوحینا الیک، اور وہ دین کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجا، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور وہ دین کہ جس کی وصیت کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، یہ کہ اس دین کو قائم رکھو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر تفرقہ مت ڈالو۔ اس آیت کریمہ کے اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ 5 انبیاء علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اولو العزم من الرسل کہا جاتا ہے، عظیم الشان رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام 5 وہ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر جہاں پر میثاق انبیاء کا ذکر ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان 5 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان 5 انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور پھر خاتم الانبیاء امام الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان 5 انبیاء کا تذکرہ خاص طور پر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں کہ جن کو مشرکین سے مقابلہ کرنا پڑا اور شرک کا رد کرنا پڑا اور مشرکین کے سامنے عقیدہ توحید کا پرچم بلند کرنا پڑا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں سے آئے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مشترکہ طور پر نبی رہے ہیں۔ یہودی بھی آپ کی نبوت اور آپ کی بزرگی کے قائل، عیسائی بھی آپ کی نبوت اور بزرگی کے قائل، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے جو مشرکین تھے وہ بھی آپ کی نبوت اور آپ کی بزرگی کے قائل تھے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی سلسلے کے مشہور اور صاحب کتاب نبی ہیں کہ جن کی پر اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلی سلسلے کے آخری صاحب کتاب نبی ہیں جن کی پر اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے امام ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا تو زمانہ نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے چلنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 5 انبیاء کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے کہ جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے، عظیم الشان رسول اور صاحب شریعت پیغمبر ان کو کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دین آج ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، یہ دین اسلام دراصل ان سارے انبیاء کے درمیان میں مشترکہ طور پر یہی دین رہا ہے سوائے چند ایک فروعی مسائل کے۔ اصل جو دین ہے وہ اصل دین آپ سمجھیں کہ وہ 3 چیزیں ہیں، 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے اصول عقائد، تمام عقائد و نظریات جن کی سارے انبیاء نے مشترکہ طور پر تعلیم دی ہے، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے۔
ان عقائد کی تمام انبیاء نے مشترکہ طور پر تعلیم دی ہے۔ سارے نبیوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دعوت دی ہے۔ سارے نبیوں نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنی اپنی نبوت اور رسالت کو ماننے کی تعلیم دی ہے۔ سارے انبیاء نے آخرت کی پر ایمان لانے اور یقین لانے کی تعلیم دی ہے۔ ایک اصل تو یہ ہو گئی۔ دوسری اصل ہے اصل عبادت، یعنی تمام انبیاء نے مشترکہ طور پر یہ تعلیم دی ہے کہ بندے جو ہے وہ اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور بندوں کا جو اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ اس کی صورتیں اور شکلیں اپنے اپنے دور کے اعتبار سے بتائی گئیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندگی کی تمام صورتیں بتائی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نمازوں کی تعداد کے اعتبار سے فرق ہو، کسی نبی کی شریعت کے اندر 2 نمازیں ہوں، کسی نبی کی شریعت کے اندر 3 نمازیں ہوں، کسی نبی کی شریعت کے اندر جو نماز ہو اس کے اندر رکوع نہ ہو، صرف قیام اور سجدہ ہو، یہ فرق ہو سکتا ہے۔ لیکن نفس نماز اور اصل عبادت اور اصل بندگی کا جو تصور ہے وہ سارے انبیاء نے مشترکہ طور پر دیا ہے۔ دوسری اصل یہ ہوگی۔ تیسری اصل ہے اصل اخلاقیات، کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے مشترکہ طور پر انسانوں کے ساتھ رہنے کا طریقہ سکھلایا ہے، جس کو اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر وہ تمام بنیادی اخلاقیات آتے ہیں کہ جن بنیادی اخلاقیات کو اختیار کرنے سے انسان حقیقت میں انسان بنتا ہے، یعنی انسان واقعی انسان اور اللہ کا بندہ بنتا ہے ان اخلاقیات اور ان اخلاقی تعلیمات کو اختیار کرنے سے۔ ان کے اندر بہت سارے اخلاقیات ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے خوف خدا ہے، کہ تمام انبیاء نے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کیا، کہ بندوں کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، امانت اور دیانت ہونی چاہیے، سچائی اور پاکیزگی ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، شرم و حیا ہونی چاہیے، اور ایثار اور ہمدردی ہونی چاہیے، اور ضعیفوں اور کمزوروں کے ساتھ کام آنے والا ہونا چاہیے، بھوکوں اور پیاسوں کو کھانا کھلانے والا اور پانی پلانے والا ہونا چاہیے، مہمان نواز ہونا چاہیے، پردیسیوں کا اور مسکینوں کا حق ادا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی بہت ساری بنیادی تعلیمات ہیں جو تمام انبیاء کی تعلیمات کے اندر مشترکہ طور پر رہی ہیں، جن کو اصول اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ انہی اصول اخلاقیات کا جو منفی پہلو ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس منفی پہلو کی بھی تعلیم فرمائی ہے کہ ان منفی چیزوں سے بچنا ہے۔ جیسے جھوٹ سے بچنے کی تعلیم سارے انبیاء نے دی ہے، خیانت سے اور بددیانتی سے بچنے کی تمام انبیاء نے تعلیم دی ہے، چوری چکاری سے بچنا، دھوکہ دہی سے بچنا، خیانت سے بچنا، ملاوٹ سے بچنا، دوسروں کا حق ضائع کرنے سے بچنا، اور اسی طریقے سے دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے سے بچنا، غصب سے بچنا، ظلم سے بچنا، اور اسی طریقے سے اور اس طرح کی جتنی بری عادتیں ہیں، ان تمام بری عادتوں سے اور تمام جو منفی اخلاقیات ہیں ان سے بچنے کی سارے انبیاء نے تعلیم دی ہے۔ تو اصل جو بیسک دین ہے، دین کی جو بنیادیں ہیں جس سے آدمی دیندار بنتا ہے، ان تمام انبیاء علیہ السلام نے دین کی ان بنیادوں کی تعلیم مشترکہ طور پر دی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد گویا کہ جتنے انسان آئے ہیں وہ سارے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر بھی گو کہ انہی چیزوں کی تعلیم تھی، لیکن اس زمانے کے اندر شرک نہیں تھا، اس زمانے کے اندر یہ بد اخلاقیاں اور یہ بددیانتیاں اس طرح کی نہیں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے یہ شرک اور اس طرح کی چیزیں عام ہوئی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں، ان سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ تعلیم یہ رہی ہے کہ انسان حقیقی معنوں کے اندر انسان بنے، اور انسان صحیح معنوں کے اندر اللہ کے بندے بنے اور اللہ کی بندگی کرنے والے بنے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو مشترکہ تعلیمات رہی ہیں وہ اصول عقائد، نفس عبادت اور بندگی، اور اصول اخلاقیات کی تعلیم کے اوپر مشتمل تھی۔
اب اس کو دیکھا جائے کہ اس اعتبار سے آدمی اپنا جائزہ لے کہ وہ کتنا دیندار ہے اور کتنا بے دین ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چونکہ ظاہر بھی ہیں تو ہماری ظاہری جو حیات ہے اس کے اوپر ہماری نظر جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان دیندار ہونے کا جب انسان سنتا ہے، نام سنتا ہے یا کسی کے بارے میں دیندار ہونے کا تصور آتا ہے تو انسان کے ذہن میں شاید یہ آتا ہے کہ اس کی داڑھی ہوگی، کرتا پہنا ہوا ہوگا، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، ہاتھ میں تسبیح ہوگی اور مسجد کے طرف کثرت کے ساتھ جانا ہوگا، بڑی نمازیں پڑھتا ہوگا، بڑا ذکر کرتا ہوگا، گو کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں انسان اختیار کرے لیکن جو بیسک دین ہے، عقائد و نظریات کے اعتبار سے اس کا کوئی عقیدہ غلط ہو، لیکن یا اخلاقیات میں سے جو بنیادی اخلاقیات ہیں ان میں سے کوئی اخلاقی عادت اس کے اندر نہ ہو، اس کے اندر یہ بھی ہو کہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو لیکن دوسری جگہ دوسروں کے حق بھی اس نے غصب کر رکھے ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہو لیکن جو فوت شدہ والد ہے اس کی ترکے میں سے بہنوں کا حصہ بھی نہ دیا ہو، اپنے حصے کے اندر اپنے قبضے کے اندر رکھا ہوا ہو، یا یہ ہے کہ وہ یتیموں کے مال کی پر بھی ہاتھ اٹھاتا ہو، صاف کرتا ہو۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں اگر دل میں نہیں ہیں، انسان کے اندر نہیں ہے، تو یہ جو ظاہری جو ایک رسمی دینداری ہے پھر یہ ایک دینداری کا ایک دکھاوا ہو جاتا ہے، حقیقی دینداری نہیں ہوتی۔ حقیقی دینداری یہ ہے کہ جب آدمی اندر سے اس کے اندر سے یہ بات اٹھے کہ میں نے دیندار بننا ہے تو وہ اس کے اعتبار سے پھر وہ اس مشترکہ تعلیم کی پر آئے گا جس کی تعلیم سارے نبیوں نے دی ہے، اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی پر زیادہ زور دیا ہے اس کے اعتبار سے پھر وہ ان چیزوں کو اختیار کرے گا کہ جن چیزوں کی وجہ سے بیسک جو دین ہے، جو دین کی بنیادیں ہیں، وہ دین کی بنیادوں کی پر کھڑا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ انبیاء کا تذکرہ فرما کر یہ گویا کہ مشترکہ طور پر جو ایک دین کی تصویر تھی اللہ تعالیٰ نے وہ تصویر واضح فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے جو دین کے فروعی احکام ہیں کہ جن کے اندر کچھ ائمہ اکرام کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف ہو جانا بھی اپنی جگہ پر بجا اور درست ہے، وہ اس فروعی احکام کے اختلاف کی وجہ سے آدمی کو زیادہ پریشان اور متفکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ساری ایک اعتبار سے دین کی راہیں ہیں، لیکن جو بنیادی تصور ہے دین کا، وہ بنیادی تصور انسان کا دین کا درست ہونا چاہیے۔ اسی کو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اقیم الدین، یہ کہ تم دین پر قائم رہو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ دین پر قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، ان بنیادی تعلیمات کو تمام کی تمام تعلیمات کو عملی طور پر اختیار کرو، نظریاتی اور عقائد کے اعتبار سے اس کو تسلیم کرو، اور ایسا نہ ہو کہ دین کے کسی بنیادی نظریے کو تم تسلیم کرتے ہو اور کسی کو نہ مانتے ہو، اور دین کی جو بنیادی عملی چیزیں ہیں ان عملی چیزوں میں سے کسی پر عمل کرتے ہو اور کسی پر عمل نہ کرتے ہو، یہ پھر ادھورا دین ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب پورا دیندار بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل مسلمان بنو۔ ایسا نہ ہو کہ تم صرف مسجد کی حد تک مسلمان بنو، ایسا نہ ہو کہ تم صرف عبادات کی مسلمان بنو، اور کہ اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنے جو اوقات معاش ہیں ان کے اعتبار سے تمہیں وہ دینداری کا تصور تمہارے ذہن میں نہ رہے، ایسا نہ ہو۔ فرمایا کہ دین کی پر قائم رہو، ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ تفرقہ یہ ہے کہ آدمی دین کے کسی بنیادی عنصر کو وہ یا تو نظریاتی اعتبار سے قبول نہ کرے، اور یا یہ ہے کہ عملی اعتبار سے اس کی اہمیت نہ سمجھے۔ یہ تفرقہ ہو گیا، تفرقے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ مشرکوں کی پر جس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت ہی گراں گزرتی ہے، اور وہ چیز جس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، انبیاء نے دعوت دی ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں کی پر یہ بہت بھاری گزرتی ہے کہ ان کو توحید کی دعوت دی جائے۔ پھر آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دو راستے اور دو طریقے ارشاد فرمایا کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے جذب فرما لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ وَیَہْدِی الیہ من یُنیب، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی پر لے آتا ہے اس کو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب اس میں ہدایت کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے جذب کا
اور ایک طریقہ ہے سلوک کا، یہ صوفیاء کی اصطلاح میں ایک طریقہ جذب ہے اور ایک طریقہ سلوک ہے۔ طریقہ جذب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس کی پر نظر کرم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جس کی پر نظر رحمت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتا ہے۔ بہت سارے بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے گزرے ہیں کہ جن کی پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فسق و فجور سے اور گمراہی سے اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے نا وہ ہدایت کے راستے کی پر ڈال دیا۔ ایسے کئی اولیاء کاملین کے، ایسے کئی حضرات کے واقعات کتابوں کے اندر، تاریخ کے اندر ملتے ہیں کہ وہ ان کی جو ابتدائی جو زندگی تھی، وہ ابتدائی زندگی کچھ اچھی نہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو منظور تھا کہ ان سے ہم نے کام لینا ہے، ان کو ہم نے دین پر ڈالنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سبب پیدا ہوا، اور اس سبب کے نتیجے کے اندر ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور اٹھا کر سیدھے راستے کی پر ڈال دیا گیا۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت مشہور بزرگ ہیں، نام پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تو ان کی ابتدائی جو زندگی تھی وہ کچھ اچھی نہ تھی، دنیا دار قسم کے آدمی تھے، دنیا اور معاش کے اندر اور تجارت کے اندر لگے ہوئے تھے، اور ان کو عطار بھی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ یہ عطر کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کو ہدایت کے راستے کی پر ڈالنا ہے، ان کو وہاں سے اٹھا کر اہل اللہ کی فہرست کے اندر، اللہ کے مقبول بندوں کے اندر اس کو شامل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ایک بندے کو رہنمائی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے جو بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ ان کی دکان پر گئے، اور وہ وہاں جا کر تو حیرت اور تعجب کے ساتھ ان شیشیوں کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ جن کے اندر مختلف طرح کی خوشبوئیں پڑی ہوئی تھیں، کبھی اس کو دیکھیں کبھی اس کو دیکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا جی کیا کام ہے آپ کو، کیا چیز چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ میں تو بس یہ شیشیاں دیکھ رہا ہوں اور حیران ہوں، تعجب کے اندر ہوں کہ تمہاری جان کیسے نکلے گی، تمہاری جان تو کبھی جو ہے نا اس شیشی میں ڈل جائے گی، اس شیشی میں پھنس جائے گی، کبھی اس شیشی میں پھنس جائے گی۔ میں تو حیران ہوں کہ تمہاری موت کا وقت آئے گا تو تمہاری روح کیسے نکلے گی۔ میں اس وجہ سے تعجب کے اندر میں ان شیشیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری روح کبھی اس شیشی میں ڈل جائے گی، کبھی اس شیشی میں پھنس جائے گی، کبھی یہاں اٹک جائے گی۔ تو چونکہ ان کو تو اس بات کا کوئی علم اور اس کی آشنائی نہ تھی، انہوں نے کہا کہ جاؤ بابا جی اپنا کام کرو، جس طرح تمہیں موت آئے گی مجھے بھی آ جائے گی، تمہیں میری موت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ تو چونکہ مامور من اللہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ میاں ہماری موت اس طرح آئے گی، یہ کہا اور اس دکان کے تھڑے کی پر رومال ڈال کے ادھر ہی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر تک اٹھے نہیں تو انہوں نے جا کر دیکھا تو وہ واقعی فوت ہو چکے تھے، ان کی روح نکل چکی تھی۔ تو انہوں نے یہ آخر میں یہ فرمایا تھا کہ میاں ہماری روح تو ایسے نکل جائے گی کہ رومال کندھے کی پر ڈالا ہے، بس اللہ کے حوالے، کوئی ہمیں نہ وصیت کرنے کی ضرورت، نہ ہمیں کوئی فکر کی ضرورت، نہ ہمیں کوئی دنیا کے بکھیڑوں کے اندر پھنسنے کی ضرورت، ہماری جان تو اس طرح جائے گی۔ جب وہ انہوں نے واقعہ دیکھا اور ان کی وہ بات تھی جو پہلے سنی ہوئی تھی، تو ان کے دل کی پر ایک چوٹ لگی، اور انہوں نے کہا کہ اصل زندگی تو یہ ہے، اصل آخرت کی تیاری کرنا تو یہ ہے۔ انہوں نے پھر وہ سارا کاروبار چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے مقبول بندوں کی صحبت اختیار کی، اور آخر میں وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقبول بندے بنے۔ آپ ان کا نام عقیدت اور عظمت کے ساتھ مسلمان لیتے ہیں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ اس طرح کے واقعات ہماری تاریخ اسلام کے اندر بہت سارے ہیں کہ جن کے اندر یہ ملتا ہے کہ پہلے کسی بزرگ کا جو اصل جو ان کا طرز عمل تھا یا طرز زندگی تھی وہ اس طرح نہیں تھی جس طرح ہمیں کتابوں کے اندر ملتی ہے، تقوی والی، پرہیزگاری والی، لیکن اللہ کی طرف سے یہ منظور ہوا، ان کی پر نظر کرم ہوئی کہ اللہ کو منظور ہوا کہ اس بندے کو میں نے اٹھا کر اپنے راستے پر ڈالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اسباب پیدا ہوئے، اور وہ اسباب پیدا ہو کر پھر وہ بندے اللہ کے مقبول بن گئے۔ اس طریقے کو کہتے ہیں طریقہ جذب۔ اس کے اندر حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ملتا ہے، ان کا بھی معاملہ اسی طرح کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وہاں سے چنا، وہاں سے اٹھایا اور سیدھے راستے پر ڈالا۔ اور وہ چشتی بزرگوں کے اندر ان کے نام آتا ہے، چشتی بزرگوں کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے اندر ان کا نام شامل ہے۔
تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس کی پر نظر کرم ہو جاتی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہما شما کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ جو بذات خود رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ اس کو بھی محروم نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر اپنی طرف سے اسے محنت کرنی پڑتی ہے اور اپنی طرف سے اسے ہدایت کے راستوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور ہدایت کے راستے کو ڈھونڈ کر اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے۔ اس راستے کو کہتے ہیں راہ سلوک، اور اکثر و بیشتر جو لوگ ہیں وہ اسی راہ سلوکی پر چل کر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بنے ہیں، لیکن بعض بازوں کی پر اللہ کی نظر کرم بھی ہو جاتی ہے، اور اسی نظر کرم والوں کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہم مادر ذات ولی کہتے ہیں، یعنی پیدائشی طور پر ہی ولی، کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گیا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کو ہم نے اپنا ولی بنانا ہے۔ تو یہ دو طریقے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ آخری جو طریقہ ہے وہ یہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ کی طرف وہ ہدایت پاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ بعض حضرات نے کیا ہے کہ جو اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے، یعنی جو تعلق مع اللہ قائم کرتا ہے اللہ سے بیگانہ ہو کر نہیں رہتا بلکہ اللہ والا ہو کر رہتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے رہتا ہے، اور وہ ہر معاملے کے اندر اور ہر وقت کے اندر وہ اس بات کا فکر مند رہتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اللہ کس بات سے راضی ہوگا اور کس بات سے ناراض ہوگا، وہ اس بات کی فکر میں رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کی پر لے آتا ہے۔ اور ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اس راہ ہدایت کی پر اور راہ سلوک کی پر چلنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ نصیب والوں کی بات ہوتی ہے کہ جس کی پر اللہ کی نظر کرم ہو جائے، ورنہ عام طور پر جو دستور اور عادت اللہ ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اور جو اللہ کو اپنا اللہ بنائے گا اور جو اللہ کو اپنا رب اپنا رازق مانے گا، اللہ اس کو ہدایت کی پر لائے گا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو دین کی ایک تصویر، سچی تصویر، اور دوسرے یہ ہے کہ دین کی طرف آنے کے جو دو عام طور پر راستے ہیں ان راستوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب حدیث شریف کے رفع جائیے۔ حدیث شریف کے اندر وصیت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اذنی و اوجز، کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیے لیکن مختصر فرمائیے، کام کی بات فرمائیے لیکن مختصر ہو، مختصر اس لیے تاکہ یاد رکھنی آسان ہو۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو جوامع الکلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ کے اندر ایسی غر کی باتیں تعلیم فرمائی ہیں کہ اگر صرف انہی باتوں کو آدمی منتخب کر لے اور انہی باتوں کو پکڑ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ راہ پا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، کہ جب تو نماز میں کھڑا ہو تو نماز ایسے پڑھ کہ جیسے کوئی آدمی سب کو چھوڑ چھاڑ دینے والا نماز پڑھتا ہے۔ مودع ودا سے ہے، ودا کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، جیسے کہا جاتا ہے نے الوداع کہہ دیا، فلاں چیز کو یا فلاں آدمی کو میں نے الوداع کہہ دیا، چھوڑ دیا۔ تو ایسی نماز پڑھو کہ جیسے کوئی آدمی ایسے وقت میں پڑھتا ہے کہ سب کچھ بھول بھال کر بس اللہ للہ فی اللہ ہو کر، مستغرق فی اللہ ہو کر، خالصتاً نماز کی طرف توجہ رکھ کر نماز جو آدمی پڑھتا ہے، بس اس طریقے سے سب کو چھوڑ چھاڑ کر بھول بھال کر نماز پڑھو۔ اور یہ جو ہم اللہ اکبر کہتے وقت میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا بھی اشارہ یہی ہے کہ سب کچھ پیچھے ڈال دیا، جو دنیا کے بکھیڑے ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی فکریں ہیں، سب کو پیچھے ڈال دیا، سب گھریلو مسائل پیچھے ڈال دیا، اب اللہ کے حضور میں کھڑا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ایسے نماز پڑھو۔ بعد میں یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے جو آدمی آخری نماز پڑھ رہا ہے، جیسے وہ آدمی پڑھتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھو۔ دوسری نصیحت یہ فرمایا کہ ولا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کوئی زبان سے ایسی بات نہ کہو کہ جس بات کی وجہ سے کل کو معذرت کرنی پڑے، یا تو دنیا کے اندر ہی کسی آدمی سے معذرت کرنی پڑ رہے اور یا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے معذرت کرنی پڑ رہے، ایسی بات زبان سے نہ کہو۔ زبان سے بارے میں فرمایا کہ زبان کو محتاط طریقے سے استعمال کرو۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَأَجْمِعِ الْعَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ،
کہ لوگوں کے ہاتھ میں، لوگوں کے قبضے میں جو کچھ بھی ہے، مال ہے، جاہ ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، ان ساری توقعات کو اور ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مایوس کر لو۔ لوگوں سے، کسی آدمی کی جاہ اور مرتبے سے، کسی آدمی کی مال و دولت سے، کسی آدمی کے مقام اور مرتبے سے کوئی امید نہ رکھو۔ خالصتاً ساری چیزوں سے قطع کر کے اللہ کی طرف لو لگاؤ اور اللہ سے امید لگاؤ۔ یہ 3 نصیحتیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ اگر ان 3 نصیحتوں کی پر بھی ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ یہ ایسی گر کی باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ہدایت کی پر آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔